بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ وفاقی حکومت کی پریس کانفرنس جو عطا تارڑ نے کی، اس حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آرٹیکل 6 کا جو حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے عارف علوی کے خلاف، قاسم سوری کے خلاف اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف، اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس موضوعات پر جو ہے آپ سے جو ہے وہ شیئر کریں گے ہم باتیں۔ تو ویورز، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، جس پر میں آلریڈی ایک ویڈیو کر چکا ہوں، اور اس ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ تھرڈ پارٹی کو جو ہے وہ ریلیف دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے مسلم لیگ نون جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں میاں محمد نواز شریف، انہوں نے آج جو ہے وہ مری میں اپنی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ سے جو ہے وہ باتیں شیئر کی جائیں گی۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے عطا تارڑ نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے وہاں پہ باتیں کی، اور اس حوالے سے، اور مسلم لیگ نون کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے، یہ متضاد جو ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں، جو صدر ہیں مسلم لیگ نون کے میاں محمد نواز شریف، امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ شہباز شریف سے بطور پرائم منسٹر استعفیٰ طلب کر رہے ہیں۔ یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کتنی سچائی ہے اور کتنی جو ہے وہ اس پہ جھوٹ ملایا گیا ہے۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن پہلے ایف بی آر کا ایک اجلاس ہوا، جس میں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے وہاں پہ وہ کافی سختی کا اظہار کیا، ناراضگی کا اظہار کیا ایف بی آر کے حوالے سے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میں کوئی دباؤ قبول نہیں کروں گا، میں استعفیٰ دے دوں گا۔ اب یہ بات جو ہے استعفے والی، جو شہباز شریف کے منہ سے نکلی ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ایف بی آر کے ملازمین، جو ڈائریکٹر یا بڑے افیسر ہیں، ان کو یہ کہہ رہے ہیں، یا یہ کسی اور کو پیغام دے رہے ہیں کہ میں استعفیٰ دے دوں گا اور میں دباؤ قبول نہیں کروں گا۔ اور جو خبر ابھی چل رہی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ شہباز شریف سے استعفیٰ طلب کر لیں گے، تو اگر ان دونوں خبروں کو آپس میں ملایا جائے تو کہیں نہ کہیں کچھ بات ضرور ہے۔ اب اس کے بہت سارے پہلو بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں جو پہلو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے مجھے کہ ہو سکتا ہے پولیٹیکلی جو ہے وہ شہباز شریف سے وہ استعفیٰ مانگیں، اور شہباز شریف صاحب اپنے جو پارٹی کے قائد ہیں نواز شریف کو اپنا پرائم منسٹر کا استعفیٰ جو ہے وہ پیش کر دیں۔ اچھا، اب جو پرائم منسٹر کا جو استعفیٰ ہوتا ہے وہ اس نے کہاں دینا ہوتا ہے، یہ آپ کو بھی معلوم ہے، ایک عام آدمی کو بھی معلوم ہے۔ اگر پارٹی ہیڈ کو دیا جاتا ہے تو یہ پھر وہ پارٹی ہیڈ پہ ہوتا ہے کہ اس نے کب جو ہے وہ آگے فارورڈ کرنا ہے۔ حالانکہ آئینی طور پر اور قانونی طور پر یہ قدغن نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے ریزائن دے اپنی پارٹی کے ہیڈ کو۔ یہ ایک مورلی یا اخلاقی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے یہ اپنا اختیار جو اپنے پارٹی لیڈرشپ کو دیا ہے۔ اس حد تک تو بات یہ درست ہے، اور وہ اگر ایسی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اداروں پہ جو ہے وہ دباؤ بڑھانے کے حوالے سے یہ تو ایکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور ایف بی آر والے جو معاملہ ہے، اور وہاں پہ بھی شہباز شریف صاحب نے جو بات کی ہے، وہ بھی جو ہے وہ منطق جو ہے وہ ذرا سمجھنے والی ہے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی، اور 8 ججز کے حوالے سے جو فیصلہ ہے اس کے بعد ہی یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اب دوسری طرف حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے، حکومت نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ آرٹیکل 6 کا جو ہے وہ کارروائی اسٹارٹ کی جائے گی 3 لوگوں کے خلاف۔ قاسم سوری ہے ڈپٹی سپیکر پچھلے دور کا، اور صدر پاکستان سابقہ عارف علوی ہیں، اور سابقہ وزیر اعظم جو ہیں وہ
بانی پی ٹی آئی ہیں، ان تینوں کے خلاف کیا ایلیگیشن ہے؟ یہ ایلیگیشن یہ ہے کہ جب وہ یہ اسمبلی وہ ہوئی پیش ہونے کے لیے ووٹنگ کے لیے عدم اعتماد کی، قاسم سوری نے رولنگ دی، پھر جو ہے وہ جلدی سے جو ہے وہ انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کرنے کا وہ معاملہ کیا صدر پاکستان نے، پھر سپریم کورٹ مداخلت ہوئی، تو یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہیں۔ اگر ان پہ بات کی تو ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبی ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ آئین کی انہوں نے وہ خلاف ورزی کی ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ کون لگا سکتا ہے، کیا آرٹیکل 6 جو ہے اس کا ٹرائل کیسے ہوگا؟ ویورز آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے آرٹیکل 6 جنرل مشرف پر ٹرائل کیا گیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں واحد یہ جنرل ہے مشرف جس پر آرٹیکل 6 لگایا گیا تھا۔ اچھا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو سی پی سی ہے اور سی آر پی سی جو ہے قانون کی کتابیں جو ہیں، اس میں یہ ہے کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ اختیار وفاقی حکومت کا ہے، کسی صوبائی گورنمنٹ کا اختیار نہیں ہے، اور وہ وفاقی حکومت ہی مدعی ہوتی ہے، اور اس میں وہ استغاثہ مرتب کر کے کورٹ جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، جس طرح جنرل مشرف کے ٹائم پہ کورٹ بنائی گئی اور وہاں پہ وہ ٹرائل ہوا۔ اچھا، اب جو ہے وہ جو گورنمنٹ ہے، اب گورنمنٹ یہ ڈائریکٹ کر سکتی ہے، مطلب کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ آرٹیکل 6 کا استغاثہ مرتب کر کے جو ہے وہ سارا ٹرائل ہو سکتا ہے، لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس نے جو کہا کہ ہم نہیں کریں گے، ہم یہ آرٹیکل 6 کا جو ریفرنس بنا کے ہم سپریم کورٹ میں بھیجیں گے۔ یہ بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ کی بات ہے۔ اب اس پہ جا کر بات کرتے ہیں کہ جو 3 شخصوں کے خلاف سپریم کورٹ میں جو آرٹیکل 6 کا، اچھا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم وفاقی کابینہ سے اجازت لیں گے، پارلیمنٹ کو جو ہے وہ اعتماد میں لیں گے، وہاں سے وہ قرارداد پاس کر کے وہ ہم بھیجیں گے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ جو ہے آرٹیکل 6 کی وہ پروسیڈنگ کریں۔ اب اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ظاہراً ایسا لگ رہا ہے کہ جو 8 ججز سپریم کورٹ کے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ریلیف دیا بطور تھرڈ پارٹی کے، ان کی اکثریت ہے۔ اب اگر حکومت جو ہے وہ آرٹیکل 6 کی کارروائی کے لیے سپریم کورٹ کو بھیج رہی ہے، حالانکہ اس کا اپنا اختیار ہے، وہ کر بھی سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے گورنمنٹ یہ محسوس کر رہی ہو کہ یہ بالکل ذاتی بات آ جائے گی، ذاتیات پہ آ جائے گی، تو کیوں نہ ہم جو ہے وہ عدالت پہ رجوع کریں کہ آپ یہ ہم ریفرنس بھیج رہے ہیں، آپ اس پہ پروسیڈ کریں۔ ادروائز تو وہ پروسیڈنگ کا اس کا طریقہ کار اور ہے۔ اب دیکھنے والا کام یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آرٹیکل 6 کی کارروائی کا آرڈر کرے گی، کارروائی اسٹارٹ کرے گی یا نہیں؟ کیا حکومت کو اتنا اعتماد ہے اپنے کیس پہ کہ وہ آرٹیکل 6 کی کارروائی لازمی ہو جائے گی سپریم کورٹ سے؟ اور ان حالات میں جب کہ بظاہر 8 ججز جو موسٹلی ججز جو ہیں وہ جن کا جو ہے وہ لو کہتے ہیں، یا آنے والا جو یہ فیصلہ آیا ہے مخصوص نہیں کے بعد یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی حامی ججز ہیں، تو یہ لوگوں کا اپنا ویو ہے۔ تو اب یہ دیکھنے والا ٹائم آ گیا ہے قریب کہ حکومت بھی بڑی پر امید ہے کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف بھیج رہے ہیں، اور کیا وہاں پہ سپریم کورٹ ایکٹ کرتی ہے اور کیا نہیں کرتی، یہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ بہت شکریہ۔